اکثر الا ہوا معهم اینما کانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان خوب رحم کرنے والا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور نہیں ہوا کرتی کوئی میٹنگ، کوئی گفتگو، کوئی مشورہ 3 لوگوں میں مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 لوگوں کی مگر اللہ ان میں چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی رہتے ہیں۔ پھر اللہ بتائے گا ان کو ان کے اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے تھے قیامت کے دن، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ آئیے سامعین، اس آیت کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیے استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ أولئك الذين، قرآن پاک کے دوسرے پارے میں دوسری ہی صورت شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ ان آیات بینات کا ترجمہ ہمارے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی جو کر سکتا ہے وہ یوں ہوگا: اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلال اور طیب، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ در حقیقت وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائیوں کا اور بے حیائیوں کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے کتاب کی، وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے بس انہی چیزوں کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگر ان کے باپ دادا کو عقل نہ ہو کسی چیز کی اور وہ ہدایت پر نہ ہو تب بھی؟ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ایسے مثال اس آدمی کی جو پکارتا ہے کسی ایسی چیز کو جو آواز اور پکار کے سوا کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں،
اور انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق تمہیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرتے رہو اگر واقعی تم اسی کے بندے ہو۔ در حقیقت حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے۔ ہاں، اگر کوئی مجبور ہو جائے، حالت اضطرار میں آ جائے، نہیں اس کا ارادہ بغاوت کا ہو اور نہ حد سے بڑھنے کا ہو، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمایا کتاب میں اور حاصل کرتے ہیں اس کے بارے، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا اور نہ ہی گناہوں سے انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا، اور کتنا صبر دکھا رہے ہیں آگ پر، اس لیے کہ اللہ اس نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو لوگ کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اصل میں وہ بہت دور کی ضد میں جا پڑے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائیو ان 9 آیات بینات کا ترجمہ جو اس وقت آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے۔ ان 9 آیات میں جو احکام ہیں اپنے وقت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ عموماً احکام کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پہلے آپ کے خادم نے بات عرض کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ پاک نے آپ کو جو قرآن شریف سے، اپنی کتاب سے اور اپنی ذات عالی سے جو اس نے تعلق عطا فرمایا، آپ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ سارے احکام کا معاملہ جو ہے وہ ایمان کے بعد ہے۔ پہلے کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تسلیم تو کرے، جب وہ بندگی کا اقرار کرے گا تو پھر اس کا رب ارشاد فرمائے گا کہ جب تم میرا بندہ ہے تو تجھے اس اور اس طرح سے زندگی گزارنا ہے۔ یہاں یہ آیت شریفہ بھی یا ایھا الناس سے شروع ہوتی، اے لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو کچھ زمین میں ہے، حلال اور طیب، 2 لفظ استعمال کیا۔ حلال جو ہے یہ حرام کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، اور طیب جو ہے جس کا مطلب پاک ہوتا ہے۔ حلال کا مطلب جس کو کھول دیا جائے، جس کی اجازت دے دی جائے، اس کا اپوزٹ اب حرام ہے جس پر بندش لگا دی جائے۔ اور طیب جو ہے اس کا مخالف لفظ نجس ہے۔ یہ 2 شرطیں بتائیں کہ زمین میں اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے ان چیزوں کو کھاؤ جو ایک تو حلال ہوں اور پھر وہ پاک ہوں۔ اس مضمون کو میں چاہوں گا، کیونکہ قرآن شریف جو ہے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ اصولوں کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اصولوں کو بیان فرماتا ہے اور پھر ان اصولوں کی تشریح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات سے فرماتے ہیں، اور پھر اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بنیاد پر ہمارے علماء ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے آدمیوں کو زندگی گزارنے کے لیے مسائل مستنبط کر کے کتاب و سنت کی روشنی کی بھی اصل مسئلہ یہ ہے، اس طرح تو عمل کرنا۔ کیونکہ نہ میرے بس کی بات قرآن سے استنباط کرنا، نہ حدیث سے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، کسی عام مسلمان کا کام، اسے جسارت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جو جس کا کام ہو اس کو وہیں تک رہنے دو، جیسے قرآن شریف نے فرمایا نا کہ
ان تودوا ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے امانتوں کو ان کے اہل کو جو حقدار ہے وہیں پہنچا دو۔ عالم کا کام عالم کرے گا، فقیہ کا کام فقیہ کرے گا، حافظ کا کام حافظ کرے گا، اور ہمارے جیسا عام آدمی جو ہے وہ چپ چاپ سے اس کو دیکھے، اور ہمارے لیے بیچارے وہ جو دسترخوان بنا کر ہمارے لیے پروس دیتے ہیں کہ بھئی یہ مسائل ہیں، اس پر تو عمل کر لیں، زیادہ عقل مت لگائے اس میں۔ اب کھانے کی جو چیزیں ہیں اس میں دو لفظ استعمال ہوا، حلال اور طیب۔ ایک بات جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ یاد رکھو میرے بھائیوں، کہ پوری کائنات کا خالق کون؟ اللہ۔ اس کا عامر کون؟ حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ جب یہ سب چیزوں کی ملکیت اللہ کی ہے تو ظاہر ہے وہی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کے لیے وہ اجازت دے اور یا نہ دے۔ اس کو حلال اور حرام کہا جاتا ہے۔ حلال اور حرام کے معاملے میں جو ہماری زبان درازیاں ہیں امت کی زبان جس کو مطلب بہت لمبی زبان ہو گئی، یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ قرآن شریف ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ان کو حرام مت قرار دو، حد سے مت بڑھو، ولا تعتدوا، اپنی حد میں رہے، بندہ ہے بندہ بن کے رہے۔ حلال اور حرام کے اختیار اس ذات کے ہیں جس نے ان چیزوں کی تخلیق فرمایا ہے، اور اگر اس میں کوئی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے گویا وہ خدا کی خدائی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ امت اتنے بڑے گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اس پر تو بڑی نگاہ رہتی ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بڑا گناہ ہے کہ کسی حلال کو حرام یا کسی حرام کو آدمی حلال کر لے، بہت بھیانک گناہ ہے میرے بھائیوں۔ اپنے آپ کی زبان کو بھی اور اپنے اعمال کو اس سے پوری طرح بچا کر رکھو۔ ابھی موقع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو انشاءاللہ سورہ تحریم کی آیت اور پھر سورہ تحریم کی جو شان نزول ہے اس کی روشنی میں بتاتا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ کہ حلال اور حرام، جس کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہ کرو، جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال نہ کرو، ایک بات۔ دوسرے، استعمال صرف حلال کو کیا جائے گا، حرام جو ہے اس سے بچا جائے گا، اس سے بچنا ضروری ہے۔ تیسرے، احکام جو ہیں حلال و حرام کے اس کا معلوم کرنا بھی امت مسلمہ کو اس حدیث شریف کی روشنی میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ بھی کیا حلال کیا حرام ہے، اس لیے کہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے منع کیا اور ایک مسلمان اس کو استعمال کرے، لا حول ولا قوت۔ اسی طرح میں بہت ادب سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایسے معاملات جہاں پر آئیں کہ بھی کچھ چیزیں تو مشتبہ دکھائی دیتی ہیں، مشتبہ یعنی اشتباہ ہو جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، اس سے آدمی بچ جائے، اس لیے کہ حلال بھی بین ہے، حرام بھی۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان میں کچھ چیزیں جو ہے وہ متشابہات ہیں، اس کے بارے میں شک ہوتا ہے، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ فرمایا جو آدمی اس سے بچ گیا وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا، اور جس آدمی نے اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، بڑی طویل حدیث شریف ہے، اس کی تمثیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادشاہ کے چراگاہ سے دی ہے کہ جو آدمی اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کے پاس لے جا کر چرائے گا، کبھی بھی یہ ممکن ہے کہ اس کے جانور بادشاہ کی اس چراگاہ میں منہ ڈال دیں جہاں اس کو منہ ڈالنا منع۔ ایسی چیزوں سے ہمیشہ بچ کے رہیں۔ اب اس میں دو لفظ فرمایا، حلال اور طیب۔ حلال تو مطلب جو پاک ہے، اور یہ حلال یعنی جس کی اجازت ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ طیب یعنی پاک۔ اس کا معنی کوئی حلال چیز بھی ہو اور اس میں نجاست لگی ہے، اس کا بھی استعمال مسلمان کے لیے منع ہے۔ یعنی جو چیز کھائی جائے گی وہ حلال بھی ہوگی، وہ اجازت بھی اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور دوسرے اس میں کسی طرح کی نجاست نہیں ہوگی۔ آج کل یہ باہر کے جو بہت پکوان چلتے ہیں نا، یہ نئی نسل جو ہے
اس کو جو بہت ساری برائیاں لگیں اس میں ایک تو موبائل جو ہے وہ اس کی دنیا آخرت کو لے کے بیٹھ گیا، اور دوسرے گھر کا کھانا اس کو اچھی نہیں لگتا، وہ فاسٹ فوڈ. اور فاسٹ فوڈ میں ہر فاسٹ فوڈ کا میں نہیں کہتا، لیکن اس میں بہت سارے ایسے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جس میں صراحت کے ساتھ معلوم ہے کہ اس میں سور کی چربی ملی ہوئی. تو آپ اس کے بغیر آپ کو کیا زندہ رہنا مشکل ہے کیا؟ ہمارے مجمع میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سے 80% لوگ ایسے ہوں گے الحمدللہ جو بالکل اس کے پاس نہیں جاتے. ہم بھی نہیں پھٹکتے، کوئی ضرورت نہیں اس کو کھانے. جو مشتبہ ہے ہم اپنے دین اور ایمان کو اور اپنے اعمال کو اور اپنی آخرت کو خطرے میں کیوں ڈالیں؟ لوگوں کی نقالی کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت. گوشت گلانے کے لیے ایک شخص نے مجھے بتایا، خود ایک بہت بڑی کرانے کی دکان چلاتا ہے. اس نے کہا سر یہ جو آج کل گوشت گلانے کا ایک کیمیکل آیا ہے، اس کیمیکل میں صراحتاً ناجائز چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس میں سور کی ہڈی کا استعمال ہوا ہے. تو آدمی دیکھے اور یہ خوب سمجھ لو، جیسا کھانا ہمارے اندر جائے گا ویسے اعمال ہمارے جسم سے نکلیں گے. ہماری روحانیت پر کھانے کا زبردست اثر ہوتا ہے. اب اس حدیث شریف کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی بنیاد رزق حلال ہے. اور حلال اور حرام کی ایک خاص بات یاد رکھو کہ جیسے پاک ناپاک، ظاہر ہے کہ حلال جو ہے وہ پاک ہے، حرام جو ہے وہ ناپاک ہے. اس پاک اور ناپاک کا اصول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو حرام غالب ہو جاتا ہے. پاک اور ناپاک جب ملتے ہیں آپس میں تو حرام غالب ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو میں نے اکثر یہ مثال دیا ہے کہ ایک ڈرم پانی میں ایک قطرہ بھی اگر پیشاب کا گر جائے ہم کو معلوم ہو جائے تو پورا ڈرم پھینکیں گے، 200 لیٹر پانی پھینک دیں گے. ارے ایک قطرے سے کیا ہوتا؟ نہیں، نجاست ہے. تو میرے بھائیو اس میں بہت احتیاط کریں. تو فرمایا کہ کھاؤ زمین میں حلال اور طیب. حلال یعنی جس کی اجازت ہے، اور طیب یعنی اس میں اور کسی بھی طرح کی نجاست نہ ملی ہو. ایک بات. اس کے بعد ایک اور بات آپ سے عرض کر دوں کہ جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حلال قرار دیا ہے وہ سب چیزیں پاک ہیں، اور جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے وہ سب کی سب چیزیں ناپاک اور نجس ہیں. جیسے مثال کے طور پر شراب حرام ہے نا، لیکن اس شراب پر حکم جو لگتا ہے وہ نجاست کا لگتا ہے. اگر شراب کسی کے کپڑے یا جسم پر لگ جائے اور وہ جتنی مقدار کا دھونا ضروری نہیں ہے، اگر اس سے کم لگی تو ٹھیک، لیکن اس سے زیادہ اگر لگ گئی تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو پیشاب کا اور پاخانے کا اور منی کا اور مزی کا ہے. کیوں؟ حرام ہے. جتنی حرام چیزیں ہیں، یہ کمال ہے شریعت مطہرہ کا، جن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا وہ سب چیزیں نجس اور ناپاک ہیں، اور جتنی چیزوں کو حلال قرار دیا وہ سب چیزوں کو اللہ نے پاک رکھا ہے. یہ ایک بنیاد یاد رکھیے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، اس پر 3 ہفتے کا بیان ہوا، آج ہی وہ بیان ختم ہوا جمعے کے بیان میں. فرمایا إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں حکم کرتا ہے برائیوں کا اور بے حیائیوں کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات بول دو جو تم جانتے نہیں. استغفر اللہ. اللہ کے ذمے کوئی ایسی بات کہی جائے جس کا آدمی کو علم نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اللہ پر وہی بات کہو جس کا تم کو حق ہے. کیا حق ہے؟ کیا حق ہے؟ وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی شان بیان فرمائی، بس اسی کتاب کے دائرے میں، اسی کے احاطے میں رہو، بس اتنا ہی تمہیں حق ہے، اس سے زیادہ زبان درازی مت. قصے کہانی دوسروں کو، ہمارے یہاں ایک اور بڑی پریشانی ہے، دوسروں کی مقابلہ آ رہی ہیں. ارے وہ پھینک رہا تو اس کو پھینکنے دینا یار، وہ اپنا بھگتے کا پھینکنے کا. اب وہ قصے کہانیوں جواب میں ہمارے بھی قصے کہانیاں گھڑنے کی کوشش کریں، یہ بڑے گناہ کا کام ہے میرے بھائیوں. عام طور سے ہمارے عمل اور رد عمل جو ہے نا وہ شریعت اسلامی میں اس کی اجازت نہیں ہے عام حالات میں.
عام حالات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کچھ مخصوص حالات، بھائی کوئی جنگ کے حالات ہیں، جہاد کا میدان، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام حالات میں اپنے حدود کے اندر مسلمان رہے گا، اپنے حد سے کبھی بھی نہیں نکلے گا، چاہے اس کا دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے۔ تو فرمایا یہ شیطان جو ہے یہ تمہیں حکم کرے گا برائی کا اور بے حیائی کا۔ دیکھو حیا جو ہے نا، حیا یہ انسان کا وہ زیور ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی انسان سے حیا نکل گئی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کی حیا نکل جائے تو پھر اس کو اختیار ہے وہ جو چاہے وہ کرے، بے شرم آدمی ہو جائے۔ اور شیطان جو ہے، آج کا پورا معاشرہ کیا ہے، آج کا پورا معاشرہ جو ہے اس نے پوری کوشش شیطان نے کی ہے اور بڑی حد تک اس میں کامیاب ہے۔ دشمن بھی اگر کامیاب ہے تو اس کو اقرار کرو، مان لو، اور اس سے بچاؤ کہ اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے ہم کیا انفرادی اور اجتماعی کوششیں کر سکتے ہیں، اس کوشش میں لگ جاؤ۔ وہ فحاشی کو اور بے حیائی کو انسانی معاشرے میں پھیلانے میں وہ 98% کامیاب ہوں گے۔ اور یہ شریعت مطہرہ جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہاں تو حیا جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، آدھا جو ہے حیا جو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا ہے۔ یہ حیا ہی نکل جائے گی تو ایمان کی رمق باقی رہے گی کیا؟ ایمان کا نور باقی رہے گا کیا؟ پھر ایمان والے اعمال کی توفیق ہوگی کیا؟ یہ حیا، اور حیا صرف عورتوں میں، ہمارے کیا ہوتا ہے جب حیا اور شرم کی بات آئی تو پورا کی پوری ہماری نظر جو ہے وہ خواتین کی طرف اڑتی ہے۔ ارے حیا جو ہے وہ مردوں اور عورتوں میں دونوں میں ہونی چاہیے۔ اچھا، حیا کے لیے ایک آسان فارمولہ میں آپ کو بتاؤں۔ کوئی ایسی چیز ابھی آج کے وقت میں جو ہے، کوئی ایسی چیز جو میں موبائل پہ کھولے بیٹھا ہوا ہوں، اور رضوان بھائی آ گئے، اگر میری اتنی ہمت ہے کہ میں نے جو کچھ اپنے اسکرین پہ کھولا ہے ان کے سامنے بھی دیکھ سکتا ہوں، اس کا معنی یہ کہ یہ کوئی بے حیائی کی چیز نہیں ہے، اور اگر ان کے آتے سے میں نے سوئچ آف کیا، اس کا مطلب دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ حیا، شرم، حجاب، اس کے احکام الگ الگ صحیح، لیکن مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سارے حیا کے مسائل جو ہیں وہ عورتوں پر فٹ کر دیے جائیں اور مرد اپنے آپ کو ان بندشوں سے الگ کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ بہت ادب سے یہ بات عرض کرتا ہوں، رب تعالیٰ نے سورہ نور میں پہلے مردوں سے کہا، اپنے نبی سے خطاب فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرمائیے، یا اللہ سے زیادہ اس حقیقت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ مومن مردوں سے یہ کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے جسم کی قابل شرم حصوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کے بعد رب نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کی حفاظت کریں۔ پہلے رب تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرد میں جسارت زیادہ ہوتی ہے، مرد میں جسارت زیادہ ہوتی ہے۔ عورت میں اللہ نے شرم اور حیا کا مادہ مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رکھا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس لیے پہلے مردوں کو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ خالی ہم سارا درس اور تدریس نگاہوں کے بارے میں اور شرم و حیا کے بارے میں تو عورتوں کو سنائیں گے، اور جیسے مرد جو ہے یہ چھٹا ہوا ہے جو چاہے وہ کرے، ہرگز نہیں۔ پہلے شرم و حیا کی پاسداری کا حکم ہمارے رب نے ہمیں فرمایا۔ اب اگلی آیت میں آئیں، میں نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں ہم تو بس اسی کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ آباءنا، ہمارے باپ دادا، ہمارے بڑے بزرگ، جس پر ہم نے ان کو پایا، ہم ان کے مقابلے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ یعنی بڑے جتنا
ایک بندے کو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہونا چاہیے اور تابع فرمان ہونا چاہیے، اس سے زیادہ یہ اولاد گندم جو ہیں وہ اپنے باپ دادا کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ کی کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا اس پر عمل کرو، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں معاذ اللہ ہمارے باپ دادا کی رسمیں، ان کا طریقہ زندگی، ہم اسی پہ چلتے رہیں گے۔ اب قرآن نے ایک سوال کیا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اچھا یہ بتاؤ اگر تمہارے باپ دادا جن کی تم اتباع کرنے پر بضد ہو، اگر انہیں کوئی علم نہ ہو اور کوئی ہدایت نہ ہو، اس کے بعد بھی انہیں کے طریقے پہ چلو گے؟ یہ کتنا پیارا سوال۔ اس آیت شریفہ کی روشنی میں بڑے محققین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اسی آیت شریفہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اہل علم اور اہل عقل کی اتباع کرے۔ اور یہ کون ہے اہل علم اہل عقل؟ کون ہے؟ ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے محدثین، ان کو اللہ نے جو علم اور عقل عطا فرمائی، کیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم صرف ان کی اتباع کریں۔ قرآن منع وہاں کر رہا ہے، بعض لوگ بیچارے جو ان کا اپنا وہ زیادہ کسی بارے میں بولنے کو بھی نہیں اچھا لگتا، ارے یہ تو تقلید کرتے ہیں، یہ تو شرک کرتے ہیں، ان کو شرک اور کفر کے علاوہ کچھ دکھتے ہی نہیں۔ اسی آیت شریفہ سے تقلید ہے، یہاں تقلید منع ان کی ہے جو جاہل اور بے علم ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اہل علم اور جن کو اللہ نے اپنے دین کا علم اور اس کا تفقہ اور اس میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، ان کی اقتداء ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ میں منمانی اگر مسائل استنباط کرنا شروع ہو تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اب آگے ارشاد فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، دعا اور ندا دونوں لفظ استعمال ہوا۔ فرمایا وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی، ان کو دعوت دینا جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً، جیسے کوئی آدمی کسی ایسے جانور کو آواز دے کہ وہ پکار اور آواز کے سوا کچھ سنتے ہی نہیں۔ جیسے ہم کسی جانور کو اگر آواز دیں تو وہ آواز کے سوا آواز کے معنی کو نہیں سمجھتا نا، وہ صرف اس کو آواز آ رہی ہے، تیز آواز ہے، دھیمی آواز ہے، وہ آواز کو آواز سمجھتا۔ میں ایک کافروں کا یہی حال ہے، ان کو دعوت دینا ایسا جیسے جانور جو ہے وہ صرف آواز کو سنتا ہے، اس کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے اثرات، اس کے معنی مطلب اس پر واضح نہیں ہوتے۔ اس لیے رب نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان کا حال یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اور ان کو عقل ہی نہیں ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ کافروں کے لیے اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے، یعنی عقل جو ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا پیمانہ بدل گیا۔ ہمارے یہاں عقل مند وہ ہے جس نے بہت مال کما لیا ہو، بھلے سے ظلم سے، رشوت سے، سود سے، بیاج سے، جوئے سے، سٹے سے، ڈکیٹی سے، کیسے بھی کمایا، پیسہ بہت ہے نا، کیا عقل ہے اس کو، کیا مالدار ہے، یعنی اس کے مال اس کی عقل کی دلیل۔ یہ ہمارا کسوٹی ذرا دیکھو، عقل جو ہے قرآن شریف نے اولی الالباب جو ہے وہ ایمان والوں کو کہا ہے۔ اولی الالباب انتہائی عقل مند، کسی بھی بات کو سن کر اس کے حقیقی معنی کے سمجھنے والے کو اولو الالباب کہا جاتا ہے۔ اپنے لب الاباب بولتے ہیں نا، پوری تقریر مولانا کی تقریر کا لب الاباب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مولانا یہ چاہتے تھے کہ ان کو لوگ بہت بڑا مولانا سمجھ لیں۔ آپ بیان کیے، کیا بیان کیے وہ سمجھ میں نہیں آیا، تقریر بہت اچھی تھی۔ تو یہ اولو الالباب ہے۔ اولو الالباب یعنی بات کی حقیقت تک پہنچنے والا، اور یہ صفت اللہ نے اہل ایمان کی۔ وہ بندہ اور بندی جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اور پھر اس کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اس سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور جو پھر وہ کوئی اپنے وقت کا کہیں کا بادشاہ ہو، کہیں کا وزیر ہو، کہیں کا کچھ بھی ہو، اور اگر وہ اپنے اللہ کا غدار ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ 4 دن کی زندگی کے لیے اگر تخت و تاج کسی کو مل جائے،
یا مال و دولت مل جائے حلال و حرام سے قطع نظر تو ہم اس کو عقل مند کہیں گے؟ نہیں، عقل والا جو ہے وہ تو اہل ایمان کو قرآن نے کہا ہے. ہمیشہ قرآن شریف میں جتنی جگہ اولو الالباب کا لفظ ہے وہ اہل ایمان کے لیے استعمال ہو. اب آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس میں سے جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق عطا فرمائی ہیں. واشکروا للہ، اور شکر کرو صرف اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم باقی اسی کے بندگی. میرا یہ شکر، یہ مضمون اس کے پہلے بھی آ چکا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. شکر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا، یہ زبانی شکر ہے. اور اصل شکر کسی نعمت کا جو ہے وہ یہ کہ اللہ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ اصل شکر ہے. ورنہ اللہ معاف فرمائے اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی نعمتوں کو خرچ کرے اور زبان سے الحمدللہ الحمدللہ ہے کو ایسا نکالے ایسے لگے معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں کا الحمدللہ بول رہا ہے. یہ زبانی شکریہ جو ہے یہ خوب سمجھ لو. دنیا والوں کے سامنے تو شکر گزار تسلیم کر لیے جاؤ گے، کتنا اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مگر جس رب نے ان نعمتوں سے نوازا ہے اس کی بارگاہ میں بھی کھڑا ہونا ہے اور وہ پوچھے گا میں نے تجھے صحت دی تھی، میں نے تجھے جوانی دیا تھا، میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھ کو قلم اور زبان کی قوت دی تھی، میں نے تجھے عزت دی تھی، میں نے تجھے صاحب اثر بنایا تھا، کہاں کیا چیزیں میرے لیے استعمال کر کے آیا ہے، سب کا سب تو نے صرف اپنے لیے استعمال کیا. تو شکر کا لفظ جو ہے یہ خوب سمجھ لو، اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال اور پھر اس کے حصول پر الحمدللہ کا کہنا، یہ بھی زبانی شکر میں شامل ہے. فرمایا اگر تم اللہ ہی کے بندے ہو تو بس اسی کا شکر ادا کرتے رہو. اب حرام کی ہوئی چیزوں کا پھر سے آیت، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حرام کیا گیا تم پر میتہ. میتہ کا ترجمہ ہے مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار حلال جانور کو کہتے ہیں، حرام جانور کو نہیں. جیسے جو جانور حرام ہے اس کا کیا ہے؟ حلال جانور کے استعمال کے لیے شریعت مطہرہ نے اسے ذبح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ ذبح کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اس لیے اس کو اللہ کے اسم مبارک اللہ اکبر کے ساتھ ہی ذبح کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر ذبح کرنے کا طریقہ اس کو لٹا کر اس کی گردن پہ چھری چلانا، پیچھے سے نہیں مارنا، اس کو جھٹکا نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو وہ جانور فی نفس ہی حلال ہونا چاہیے. یہ جو حرام جانور ہے، حلال جانور جو ہیں چند ہیں، ان حلال جانوروں کے علاوہ باقی جانور حرام ہیں. تو وہ جانور فی نفس ہی حلال ہو، پھر اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے تو وہ مسلمان کے لیے اس کا کھانا جائز ہے. لیکن یہی حلال جانور اگر اپنی موت آپ مر جائیں، یا یہی حلال جانور ایکسیڈنٹ میں مر جائے، گر کے مر جائے، چوٹ سے مر جائے، اس کو بجائے ذبح کرنے کے کوئی لاٹھی واٹھی سے مار کے مار ڈالے، اس کو فائر کر کے مار ڈالا جائے اور اس کو ذبح نہ کریں اس کی روح نکلنے کے پہلے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس جانور کو میتہ بنا لیتی ہیں. تو یہ خیال رہے گا، میتہ مردار یہ لفظ جو ہے یہ حلال جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس شکل میں کہ حلال جانوروں کو استعمال کرنے کا جو شرعی طریقہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیا ہے، اس کے بغیر اگر اس کی موت ہو جائے تو وہ میتہ کہلائے گا اور وہ حرام. ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی جان نکلنے کے پہلے، جیسے کوئی جانور جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکرا گیا، کچھ ہو گیا، اب اس کی روح نکلنے کے پہلے اگر اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو وہ جائز ہو جائے گا. اسی طرح یہ جو بندوق کی گولی سے شکار کیا جاتا ہے،
یہ شکار جو ہے بندوق کی گولی سے شکار کرنے سے جانور براہ راست، وہ چاہے کتنی بھی بار بسم اللہ پڑھ کے فائر کرو آپ، اس سے جانور حلال نہیں ہوتا. اس کو مرنے کے پہلے اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، اور اگر ذبح نہیں ہو سکا تو پھر وہ میتہ میں چلا جائے گا. تو یہ حلال جانور بغیر ذبح کے اگر مر جائے وہ میتہ ہے. وہ دم اور خون، خون سے مراد قرآن شریف نے دم مسفوح فرمایا، بہتا ہوا خون. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 خون ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیے. وہ کیا ہے دونوں خون؟ تلی اور کلیجی. یہ دونوں جمع ہوا خون ہے، دونوں جمع ہوا خون ہے. یہی وجہ ہے کہ کسی کا ہوموگلوبن کم ہو جائے نا تو اس کو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کلیجی کھانے کا وہ کریں. کلیجی جتنی زیادہ کھائے اس کا ہوموگلوبن دھڑ دھڑ بڑھ جاتا ہے. اب ان کو اگر کہیں بولے کہ وہ فلانی چیز، وہ جڑی، وہ بوٹی اور وہ سبزی اور وہ بیٹ، تو بولے مولانا صاحب یہ سب جو ہے نا وہ بیچارے ان بد نصیبوں کے لیے ہے جن کے یہاں گوشت منع ہے. اور اپنے کو اللہ پاک نے کلیجی جب دیا ہے نا تو بس کلیجی کھاؤ، اس سے بہت تیزی سے بڑھتا ہوں، اس لیے وہ جمع ہوا خون ہے. تو یہ 2 چیزیں اللہ نے حلال. اور اس کے بعد بہتا ہوا خون. بہتا ہوا خون یہاں ایک مسئلے کی بات، میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن جو ہمارے علماء سے اساتذہ سے سن کے، بہتا ہوا خون جو ہے جو ذبح کیا جاتا ہے، جو خون بہتا ہے وہ، اس کے علاوہ جو خون رہ جائے بوٹیوں پر وہ خون بہتا ہوا نہیں ہے نا، وہ تو رکا ہوا خون ہے، اس لیے یہ احکام اس پر نہیں ہوئی. اس کے بعد دھونا چاہیے، گوشت دھونا چاہیے. لیکن جو منع جس سے کیا ہے وہ دم مسفوح ہے، بہنے والا خون. اب اس کے بعد جو کچھ خون لگ گیا ہے اس پہ، اس لیے کہ دیکھو جس چیز کو میں نے آپ سے عرض کیا جس کو حرام کیا قرآن نے وہ نجس ہے. بہتا ہوا خون اگر ہمارے جسم یا کپڑے پہ لگ جائے گا تو اس پر حکم جو ہوگا وہ پیشاب یا پاخانے کے لگنے کا ہوگا. اس کے برخلاف وہ جو گوشت کی بٹیاں بن رہی ہیں وہ خون اگر ہمارے ہاتھ میں یا کپڑے میں لگ جاتا ہے اگر ہم نماز پڑھنے تو اس پر وہ حکم نافذ نہیں ہوگا. اس لیے میں نے اس کو وضاحت کر دی. وہ لحم الخنزیر، دیکھو لفظ جو ہے لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت، لیکن سارے علماء سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ لفظ لحم الخنزیر اس لیے استعمال کیا کہ جانور کا جو سب سے بڑا حصہ قابل استعمال ہوتا ہے آدمی کے لیے وہ گوشت ہوتا ہے. تو خنزیر ایک ایسی چیز، ایک ایسا جانور ہے جس کو شریعت کی زبان میں نجس عین کہا جاتا ہے. نجس عین کا مطلب ہوتا ہے مکمل طور پر ناپاک، نجس، اس کی کوئی چیز پاک نہیں ہے. اس کا بال، اس کا ناخن، اس کا چمڑا کسی بھی طرح سے کوئی دباغت کچھ بھی کر ڈالے وہ حلال نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس کی چربی تو پھر بہت اونچے درجے کی چیز ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ جتنے جانور ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ چربی خنزیر میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ چربی خنزیر میں ہوتی ہے. یہ خیال رہو. وہ ایک ایسا اللہ نے جب حرام قرار دیا تو وہ میرا مالک ہے، وہ اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہ خوب جانے ہیں کہ میرا بندہ اگر اس کو استعمال کرے گا تو اس پہ کتنے غلط اثرات پڑیں گے. اور جن جانوروں کو استعمال کیا جائے ان کی عادات اور خصائل کا بھی فقہا کہتے ہیں کہ استعمال کرنے والے پر اس کے اثرات پڑتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن جانوروں کا ہمارے لیے اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ سارے کے سارے جانور جو ہوتے ہیں وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے مسکین ہوتے ہیں، شریف جانور ہوتے ہیں. وہ اتنا بڑا بیچارہ اونٹ ایک لات مارے نا ہوش ٹھکانے ہو جائے آدمی کے، لیکن اس کو بیچارے کو ذبح کر کے، وہ کتنا شریف النفس جانور ہے. وہ جانتے ہیں جو لوگ اس کو پالتے ہیں اتنا شریف وہ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکری ہے، مرغی ہے، یہ جتنے جانور حلال کیے گئے ہیں ان سب کی فطرت میں اللہ نے مسکینی رکھی ہے. اور شیر چیتا اشد حرام ہے، اس لیے کہ مانو نہیں ابھی تو خالی گائے کھاتا ہے تو اتنا بھڑکتا ہے، اور شیر ویر کھا لیتا تو مانو کیا کرتا، کیا آفت کرتا ہو. بہرحال تو لحم الخنزیر یعنی خنزیر کا گوشت فرمایا، لیکن سراپا خنزیر مکمل طور پر حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا ترجمہ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اور وہ جانور جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، وہ جانور جن پر اللہ کے غیر کا نام لیا جائے. ان جانوروں میں 3 قسم کے جانور، اس کو سمجھ لو. ایک وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے، اس کے حرام ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے.
دوسرا وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، لیکن کسی اللہ کے غیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ وہ جانور جیسے آستانوں پر، قبروں پر، کیا ڈرنے کیا بات ہے، قبروں پر مرغے بکرے کاٹتے نہ لے آگے، غیر اللہ کے آستانوں پر، وہ مندروں پہ کاٹے تو حرام، تم قبروں پہ کاٹے تو جائز رہے گا کیا؟ وہ علماء نے فرمایا یہ دونوں، ایک وہ جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، اور ایک وہ جو اللہ کے غیر کے آستانے پر اس لیے ذبح کیا گیا کہ اس اللہ کے غیر کی خوشنودی مقصود تھی، وہ بھی اتنی حرام ہے جتنا وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا۔ اور تیسرے ایسا جانور جو پالا گیا، کہہ کے لیے پالا گیا، وہ فلانے صاحب کی نیاز کریں گے، فلانے صاحب کی نیاز کے لیے بکرا پال رہا ہے، اور اس کے بعد اس کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کرتا ہے، علماء نے فرمایا وہ بھی اسی صف میں جاتا ہے۔ اب حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی، جو اس وقت شیخ الاسلام ہیں، پاکستان کے مفتی اعظم ہیں، ان کے والد محترم ہیں مفتی محمد شفیع صاحب۔ معرف القرآن کی جو تفسیر 8 جلدوں میں مفتی محمد شفیع صاحب کی، ویسے خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی ترجمہ اور تفسیر لکھا ہے، وہ 2 ہی جلدوں میں ہے شاید، وہ بہت آسان ہے اور کم ہے تفسیر۔ مفتی محمد شفیع صاحب اس غیر اللہ کا جو ہے نا وما اہل لغیر اللہ، اس کے نیچے ایک نوٹ ڈالتے ہیں، فرمایا یہ تو جانوروں کا تذکرہ چل رہا تھا، لیکن اسی آیت شریفہ کی روشنی میں قیاسی مسئلہ یہ، انہوں نے اس کو قیاسی مسئلہ، ہمارے علماء کی امانت اور دیانت دیکھو، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ جو غیر کے نام لیتے، چونکہ اوپر سے جانوروں کا تذکرہ چل رہا تھا، تو سیدھی بات جو ہے براہ راست آیت کا مطلب یہ کہ وہ جانور جو غیر کے نامزد کر دیا جائے، لیکن مفتی صاحب اس کے نیچے نوٹ لکھتے ہیں اس آیت شریفہ سے یہ قیاسی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح جانور کو غیر اللہ کے نامزد کرنے کے بعد وہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی کھانا، کوئی مٹھائی، کوئی کپڑا، کوئی چیز استعمال کی اگر اس کو غیر اللہ کے ساتھ نامزد کر دیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ مفتی دیکھ لیجئے کوئی تفسیر، پہلے ہی حصہ جو ہے سورہ بقرہ میں ہے نا، یا پہلے حصے میں مل جائے گا آپ کو، فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، مگر کوئی شخص ایسے حالات میں آ گیا کہ اس کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، اور وہ مرنے کے قریب ہو گیا، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کو مضطر کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فمن اضطر، جو حالت اضطرار میں آ جائے، غیر باغ ولا عاد، نہ اللہ کے قانون کو توڑنے کا ارادہ ہو، نہ حد سے زیادہ، یعنی کھائے تو کتنا کھائے، مل گیا، اجازت تو ہے تو پیٹ بھر کے نہیں، صرف اتنا کھائے جتنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ایک ہے، ارے اضطرار کی حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، قرآن کے الفاظ ہیں فلا اثم علیہ، اس پر گناہ نہیں ہوگا، حلال ہو گیا، قرآن نے حلال کر دیا اس کو، نہیں، اس حرام کے استعمال کا جو عام حالات میں گناہ ہے، اللہ اس مضطر اور بے قرار آدمی کو، اس مجبور آدمی کو اس گناہ سے اللہ بچا لے گا۔ یہ کہنا چھوڑ دو کہ اضطرار کی حالت میں حرام بھی حلال ہوتا ہے، میں نے شروع میں عرض کیا حرام اور حلال وہ اللہ کی حدیں ہیں، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، ہاں حالات کو دیکھ کر میرا مولا کسی کو حرام کے معمولی استعمال کی اجازت مرحمت فرما دے اور اس کے گناہ سے اس کو بچا لے، بس اس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کے واضح الفاظ ہیں فلا اثم علیہ، اس پہ کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اس رکوع کی تلاوت کے ساتھ کئی آیتیں رہ گئیں، یہ اللہ کے فضل سے دوسرا پارہ جو ہے وہ پاؤ ہو گیا، اور اس کے بعد اگلے ہفتے درس رہے گا نا، ہاں تو رہے گا، تو رمضان رہیں گے، رمضان اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ ہمارے بزرگوں کا حکم ہے کہ رمضان، اس لیے کہ پھر رمضان میں تو اپنی ملاقات نہیں ہوتی، چند باتیں جو اللہ تعالیٰ یاد دلا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی حفظ و امان میں امت مسلمہ کو رکھے، اللہ ہم پہ اپنی رضا کو آسان فرما دے،
اللہ حرام و حلال کے اندر مسلمان جو ہاتھ ڈالنے کا گناہ کرتا ہے، اللہ اس کو فہم عطا فرما، عقل عطا فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور حلال کے اور صرف حلال کے استعمال کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم پر رزق حلال کی بارش برسا دے۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو اتنا حلال عطا فرما کہ وہ حرام کی طرف دیکھنے کی جسارت نہ کر سکے۔ اللہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اللہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنا تقوی عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اتباع کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔